بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اسپیچ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ خیر ایسے نظر تو نہیں آئے گی، شاید آپ لوگوں کو آواز آ جائے تھوڑی سی۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے داڑیوں والے اس کے ساتھ جو خوفزدہ بیٹھے ہوئے ہم کہیں انکار کریں تو کافر نہ ہو جائے، اگر ہم کہیں انکار کریں تو کہیں کافر نہ ہو جائے۔ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے داڑیوں والے ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے اگر وہ نہ مانیں گے کہیں کافر ہی نہ ہو جائے، اور یہ کہ بہت سارے لوگ تو ہر کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی پر تو بڑی زرخیز ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے داڑھیوں والے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبکہ میری داڑھی نہیں ہے۔ تو اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، نہ میری داڑھی ہے، نہ میں ریلیجیس پرسن ہوں، اور نہ میری کوئی نمازیں ہیں، نہ میرا کوئی شاید کوئی اور نیک عمل ہو۔ تو آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں؟ تو یہ چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو مولانا ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے ایسے اللہ معاف کرے خوف زدہ ہو کے بیٹھے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کے آپ لوگوں کے مشورے سے چلتا ہوں، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے 3 پیس سوٹ بھی پہنا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے لائف میں پہلی بار پہنا ہے، اور میں نے انہی لوگوں کے کہنے پہ پہنا ہے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں ڈریمز کا، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی ریزن اللہ نے خوابوں میں دکھائی، 2 ریزنز دکھائی۔ تو پہلی تو یہ کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو آج نہ میں یہاں پہ ہوتا اور نہ آپ لوگ یہاں پہ ہوتے۔ اور دوسری جو ریزن ہے، پہلے پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ 2007 میں جب میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو میں اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وہ جالوں میں چلا کرتے تھے، بلکہ جہاں سے گزرتے تھے اندھیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں بھی اجالے ہو جاتے تھے اللہ کی رحمت سے۔ تو میں کہاں پہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں؟ تو تب میں نے 2007 میں اللہ کو پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا، تو اور میں نے اللہ سے کہا کہ بے شک میں اے رحمان بے شک میں گنہگار ہوں، اور بے شک تو ہی پاک ہے، اور بے شک میں ہی گنہگار ہوں، اور اگر تو نے میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ نہ فرمائی اور مجھے ان اندھیروں سے باہر نہ نکالا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود گاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ میں نے دعا اللہ سے کی۔ تو اس کے بعد اللہ نے مجھے خوابوں میں سکھانا شروع کر دیا، اور پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ قاسم جب تم نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کتنے گناہ گار ہو اور کون ہو، پھر میں نے یہ دیکھا بس کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا، اور اب یہ مجھے پروف کرنا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحمان ہے۔ تو پھر اللہ نے مجھے شرک کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا، اور اللہ نے مجھے کہا بہت سارے خوابوں میں کہا کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا شروع کر دیا، اور اپنے ایون نفس سے بھی میری جنگ چلتی رہتی تھی، اور میں نے بس یہی کہا کہ اللہ کو میں نے ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ تو اب یہ جو کچھ بھی ہوا، پھر اللہ نے مجھے ڈریمز دکھائے، پھر میں نے جب 2015 میں ڈریم شیئر کرنا شروع کیے
تو اس وقت مجھے محلے میں بھی کوئی لوگ محلے دار بھی مجھے نہیں تھے جانتے. تو آج اگر آپ دیکھیں تو 2015 سے لے کے آج 2023 تقریباً 8 سال، تو اللہ نے جو خواب تھے وہ پوری دنیا میں پھیلائے. ایون اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء نے بے شک مخالف میں ہی بات کیوں نہ کی، ان تک وہ خبر پہنچ گئی. یعنی اللہ نے وہ خواب جو تھے وہ ان تک پہنچا دیے. تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن تھا کہ ایسا کچھ ہوتا. تو اب اللہ نے اتنی کیوں مدد کی، جبکہ میں ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور میری داڑھی بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی اتنا اچھا انسان ہوں. تو اللہ نے مجھے ایک ہی ریزن بتائی، جو دوسری ریزن جو تھی وہ یہ بتائی اللہ نے کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. اب میں نے بچانا شروع کر دیا، یعنی مکمل طور پہ میں بھی نہیں اس پہ ابھی تک کنٹرول کر سکا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنی پڑتی ہے، تو ان پہ تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ بس اسی لائف اسی میں گزر جاتی ہے، گزر ہی ہے کہ وہ ان تصاویر کو ختم کرتے ہوئے. تو یہ جو کوشش ہے نا یہ اللہ کو پسند آ گئی. تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو جتنے بھی اپنے نبی اور رسول بھیجے، تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے جو درجات ہیں وہ ایک دوسرے سے بلند فرمائے، ان کو بلند درجات کیا. یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر بلند درجہ دیا. تو اب وہ کیا آخر اللہ نے کوالٹی یا اس کا کیا معیار سیٹ کیا کہ کس نبی کو بڑا درجہ ملے گا. تو اگر آپ وہ قرآن دیکھیں، اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں، تو اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمائی ہوئی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شرک ہے نا اس کی بیس پہ نبیوں کو درجات عطا کیے. اب اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ان کو سب سے بڑا جو درجہ ہے نا وہ دیا، یعنی تمام نبیوں کا سردار بنایا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا، اور اپنا سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی بنائے. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود اپنے نام کے ساتھ لکھا. تو وہ جو کوالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو شرک اور اس کی اقسام سے انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بچایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی، تو وہ وجہ اللہ نے بنائی اور ان کو اتنا بڑا جو درجہ ہے وہ اپنی رحمت سے عطا کیا. اب اگر آپ دیکھیں تو اور کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی شرک اور اس کی ڈیٹیل میں کبھی نہیں بتایا. اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے سورہ سبا میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نے بڑے جو جنات ہیں وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، اور وہ ان کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے اور تصاویر بناتے تھے. تو یعنی یہاں سے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تصاویر الاؤڈ تھیں، یعنی وہ بنائی جاتی تھی تصاویر. اور اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور ان کے جو ماں باپ تھے، انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو. تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. پھر اگر آپ سورہ کاف دیکھیں تو سورہ کاف میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ تھے جب اصحاب کاف دوبارہ اللہ نے ان کو جگایا تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کی جگہ پہ مزار بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، یعنی مزار بنائیں گے. تو یعنی
یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مزارات یا مقبرے جو تھے یہ بھی الاؤڈ تھے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ تعظیمی تھا اس کو بھی حرام یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا, اور جو تصاویر تھیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا. اور جو مزارات تھے یعنی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو یہ مشن دیا کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو برابر کر دیں اور جتنی بھی تصاویر اور بت ہیں ان سب کو توڑ دیں اور ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں چیزیں ختم کر دی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ بعد میں جو ہے نا یہ امت مقبرے بنا کے مزار بنا کے تو وہ وہاں پہ منتیں مانگیں گے. سجدے بھی ہم نے کرتے ہوئے دیکھا. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے عمران خان, انہوں نے تو ایک قبر کو جا کے سجدہ بھی کیا. اگر وہ قبریں ساری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور حکم پہ عمل کرتے تو ساری قبریں برابر ہونی تھی, کوئی مقبرہ نہیں تھا نا, اور نہ مقبرہ ہوتا نہ یہ سجدے کرتے. تو اب اتنی ڈیٹیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا. اب چونکہ آج ماڈرن دور ہے تو ماڈرن فارم آف شرک ہیں یہ جو آپ بڑے بڑے بورڈز دیکھتے ہیں, ایون ڈیکوریشن پیسز دیکھتے ہیں ہم, یعنی اپنے گھروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جس پہ وہ جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں یا کچھ اور بنے ہوتے ہیں چیزیں. تو وہ بیسیکلی ہے تو وہ بت ہی, اور بہت سے لوگوں نے سیلیبریٹیز کی تصاویر بھی لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ فارم آف شرک ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو بہت سے لوگ آپ کو کافی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں اور وہ مکہ اور مدینہ میں حج اور عمرہ کر رہے ہیں, تو ان کے جسموں پہ وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں. اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. جب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو ہماری دعائیں بھی کیسے قبول ہوں گی. تو جو کنیکشن ہے وہی ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ کیسے ہماری دعائیں جو ہیں نا وہ قبول ہوں گی. تو اب یہ چیز بنی کہ اللہ نے یعنی اللہ جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ خوش ہوا. اور شرک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے, قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہوا ہے. اور سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے, ان الشرک لظلم عظیم. اور ایک قرآن میں اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اگر ہم اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث پڑھیں تو ان میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ قریب قیامت کے جو دنیا ہے نا وہ پوری شرک سے یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. تو ابھی کچھ دن پہلے ہم لاہور میں ایک میٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ مبشر صاحب ہیں, اگر میں غلط بھول نہیں رہا ان کا نام, تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شرک ہے وہ بیسیکلی ظلم ہے, اور وہ جو ظلم یعنی جس چیز کا وہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ یہی ظلم ہے کہ وہ جو ظلم ہے نا وہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. یعنی جو شرک ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ایون مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں, آپ بڑے بڑے بورڈز نظر آئیں گے. آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ بت نظر آئیں گے پڑے ہوئے. ایون آپ کپڑوں کی دکانوں پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بت نظر آئیں گے. اور یہ وہی بت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, ایسے ہی بت تھے وہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ توڑے. تو وہ بس شکلوں میں فرق ہے, سائز میں فرق ہے, یا میٹیریل کا فرق ہوگا. باقی وہ بھی بت ہیں یہ بھی بت ہیں, وہ بھی بجان تھے یہ بھی بجان ہیں. تو آج ہم نے یہ جو شرک ہے نا یہ پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے.
اور یہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت شرک سے ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ جو ظلم ہے وہ انسانوں پہ ہوگا یا بچوں پہ یا اس طرح سے کچھ ہوگا، لیکن بیسیکلی جو وہ شرک ہے نا وہ ظلم ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پہ میں چار جو مجھے اللہ نے خوابوں میں دکھایا، جو چار بڑے اللہ کے نبی ہیں جو ٹاپ 4 رینک میں آتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا۔ تو میں نے ایک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا۔ جو دوسرے اللہ کے نبی ہیں جن کا دوسرا رینک ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں، اور وہ کوالٹیز کیا تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو تلاش کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو وہ انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ معبود ہے، تو وہ جب غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو غروب ہو گیا ہے۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ چاند جو ہے یہ معبود ہے، تو وہ بھی غروب ہو گیا۔ ستاروں کو دیکھا تو وہ بھی غروب ہو گئے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا تو میں بھٹک جاؤں گا۔ تو پھر اللہ نے ان پہ وحی نازل کی، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے دور کے سب سے ظالم بادشاہ کے پاس گئے، نمرود کے پاس گئے، اور اس کو توحید کی دعوت دی۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہتا ہے کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو وہاں پہ وہ ہکا بکا رہ گیا، اور باوجود اس کے کہ اس نے کھلی نشانیاں دیکھ لیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سارے جو بت تھے اس دور میں ان کو توڑ کے تو ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہارا رکھ دیا۔ تو جب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا بت بچا ہوا ہے، اس کے کلہارا پڑا ہوا ہے۔ تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بڑا بت ہے آپ اس سے پوچھیں، اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے، تو اس نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ اس سے پوچھیں، آپ اس کو پتہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ان کافروں نے کہا یہ تو بے جان ہے، یہ تو بت ہے، یہ کیسے بولے گا؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، کوئی نقصان دے سکتا ہے، تو پھر تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ بجائے اس کے کہ سمجھتے، وہ ابراہیم علیہ السلام پہ اور غصے ہوئے، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ تو آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ اللہ نے اس آگ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا، تو وہ سلامتی والی بن گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو والد تھے ان کو، وہ بت تراشتے تھے، تو ان کو بھی سمجھایا کہ آپ ان بتوں کو نہ تراشا کریں، ان کو نہ پوجا کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو جن نبیوں نے سخت سٹانس لیا شرک اور اس کی اقسام پہ، تو اللہ نے ان کو اتنا ہی اپنی رحمت سے بلند درجہ عطا فرمایا۔ پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اللہ نے مجھے اپنے ڈریمز میں دکھایا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں کافی جگہ پہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی ظالم فرعون تھا جن کے دور میں وہ پیدا ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس نے سارے بچوں کو مارنے کا بھی حکم دیا، لیکن اللہ نے ایسی تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پہنچا دیا، اور پھر وہ وہیں پلے بھرے۔ تو پھر اس کے بعد جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ سے کلام کیا اور یہ کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ سمجھ جائے،
تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے معجزات لے کے ان کے پاس گئے. پھر جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ان سب رسیوں کو ایک ایک کر کے نگل گئے. تو فرعون نے اتنا کھلا معجزہ دیکھنے کے باوجود اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو مارنے کے لیے نکل پڑا. تو موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں، اور آگے آ گیا دریا. تو جب دریا آ گیا تو وہ آگے پھنس گئے اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنس گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے رستہ دکھائے گا. تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنا عصا جو ہے نا وہ دریا پہ ماریں. تو جب انہوں نے دریا پہ مارا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے فرعون کو وہیں پکڑ لیا اور وہ اس کو وہیں ڈبو دیا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے کلام کر رہے تھے. تو اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو قوم ہے وہ پیچھے شرک میں پڑ گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے تو وہ وہاں سے غصے کی حالت میں چل پڑے. اور یہاں پہ اب دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی ہیں، یعنی دو درجے یہاں پہ آ گئے، دو رینکس آ گئے. لیکن جب شرک کی بات آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑے اور داڑھی کے بال پکڑے اور انہیں یعنی تھوڑا سا غصے میں کہا کہ آپ نے اس قوم کو شرک کرنے سے کیوں نہیں روکا. تو یعنی جب شرک کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کچھ، یعنی اتنا سخت انہوں نے سٹانس لیا شرک کے اوپر. تو اللہ نے آپ دیکھیں ان کو تیسرا جو درجہ رینک ہے اپنے نبیوں میں وہ اپنی رحمت سے دیا. تو اب یہاں پہ چوتھے جو نبی ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ وہ چوتھے نبی جو ہیں وہ کون ہوں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ہے نا وہ ان کا بھی ذکر کیا ہے کافی. جی ہاں جی، جو اللہ نے مجھے ڈریمز میں دکھایا ہے چوتھے نمبر پہ سلیمان علیہ السلام وہ آتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جیسی حکومت اللہ نے ان کو دی ہے نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہو نہ اس کے بعد اللہ کسی کو یہ ایسی حکومت دے. اور اگر آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام نے سب سے لگژری لائف، نبیوں میں سب سے لگژری لائف گزاری ہے اور اللہ نے ان کے جنات اور ہوائیں جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی اور جانوروں کو بھی ان کے تابع کر دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور جانوروں کی جماعتیں بنائیں تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہدہد غائب ہے یا یہ کہاں غائب ہو گیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا پھر یہ اپنی غیر حاضری کی کوئی دلیل پیش کرے گا مجھے. تو اب جب اللہ کے نبی کا حکم آ جاتا ہے تو وہ پھر سب کو حاضر ہونا پڑتا ہے. اب خود کوئی یہ ریزن نہیں تھا دے سکتا کہ میرے بچے بھوکے تھے یا میں کہیں پہ مصروف تھا. نہیں، جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو اس کو ہر حال میں وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. اب اس کے بچنے کی جو ریزن تھی وہ بھی اللہ نے یہ بنائی کہ وہ جب ہدہد واپس آیا تو ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور اس قوم پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں.
تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس جو ہدہد کی جو جان ہے نا وہ اس وجہ سے بخش دی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا ہاتھ لے جاؤ اور یہ ہاتھ ان کے پاس ڈال دینا اور پھر ان کے باتیں سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ملکہ نے ہاتھ پڑا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ متی و فرما بردار ہو کے میرے پاس چلے آؤ اور شرک کو چھوڑ دو، نہیں تو وہ جو ہے وہ جنگ کریں گے۔ تو پھر وہ جو ملکہ ہے اس کا نام سبا تھا، ملکہ سبا، تو وہ اپنے درباریوں سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں۔ تو ان کے جو درباری تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سخت جنگجو ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جو مشورہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں۔ تو ملکہ سبا نے کہا کہ جب بادشاہ کسی قوم پہ چڑھائی کرتے ہیں تو وہاں کے عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، تو میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں۔ تو جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے لے کے پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ اور جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو مال اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے، اور یہ اپنے مال تم واپس لے جاؤ، اور اب میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا جس کے مقابلے میں تم میں طاقت نہیں ہوگی اور تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو جب شرک کی بات آئی تو سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر ہم نے وہ ارطغرل سیریس دیکھی ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا، جو کائی قبیلہ تھا وہ کسی ایک بڑے بادشاہ کی سرزمین پہ رہتے تھے اور وہ ان کو ٹیکس پے کرتے تھے بدلے میں، اور وہ بادشاہ جو تھا اس نے ان کو الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رہ جائیں اور ہمیں سال کا اتنا ٹیکس جو ہے نا وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ تو یہاں بھی ملکہ سبا نے ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش کی کہ سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجے کہ شاید وہ اس کے بدلے میں ہمیں وہاں پہ رہنے دیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں، لیکن بات جب شرک کی آئی تو پھر سلیمان علیہ السلام نے تحفے لینے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا کہ جس کے مقابلے میں آپ لوگوں میں طاقت ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر ملکہ سبا کو جب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے تحفے لینے سے انکار کر دیا ہے تو پھر ملکہ سبا نے پیغام بھیجا کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ ملکہ میرے پاس آئے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تو جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اپنی سیٹ سے جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اب ایک شخص، قرآن میں ایک شخص کا ذکر ہے، واللہ علم وہ ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کا تخت اپنے سامنے دیکھا تو وہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنی ہی جان کے فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ ہواؤں کو خود حکم دیتے تھے اور وہ ہوائیں ملکہ کا تخت لے آتے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ شاید یہ دیکھنا چاہا کہ کیا اللہ نے ایسا علم کسی اور کو بھی دیا جیسا علم ان کے پاس ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عام درباری کے پاس بھی ایسا علم اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ بھی میری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آیا ہے، تو ان کے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی ایسی چیز نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو علم اللہ نے ان کو سکھایا
اس پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ورنہ اگر آج آپ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء ان ڈریمز کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو اللہ نے خواب دکھا دیے ہیں کہ جس کی نہ داڑھی ہے نہ کوئی نیک اعمال ہیں، تو یہ چیز ان سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ہضم ہی نہیں ہو رہی. تو اب یہاں پہ اگر کوئی بادشاہ ہے یا کچھ اور ہے تو وہ تو یعنی ان لوگوں کی طرح کہ کوئی ہوتا تو وہ تو یہی کہتا کہ یہ تو میری بادشاہت کو چیلنج کر دیا ہے، یہ تو کل کو اپنی سلطنت بنا لے گا اور یہ کر لے گا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ہمیں اللہ کے نبیوں سے سیکھنا چاہیے، ان کی سنت سے، کہ جب ان کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، نہ کہ کوئی کینہ اور بغض رکھتے تھے. ان علماء کو بھی جب پتہ چلا ان ڈریمز کا تو وہ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو علم ان کو عطا کیا وہ اسی میں خوش ہیں. لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال اب جب ملکہ سبا جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ان کے جو تخت ہے نا اس میں رد و بدل کر دیا کہ دیکھیں کہ ملکہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا سوجھ بوجھ رکھنے والوں نہ رکھنے والوں میں سے ہے. تو جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ نے اپنے تخت کو جب دیکھا تو اس نے پہچان لیا. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان کا علم ہو گیا تھا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب محل میں چلیے. تو جب وہ محل میں گئی تو محل کا جو فرش تھا نا اس کو پانی کا حوض سمجھا، یعنی پانی کا تالاب سمجھا. تو اپنے ٹانگوں سے کپڑا اوپر، پنڈلیوں سے اوپر کپڑا کر لیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پہ جو ملکہ سبا نے ورڈ یوز کیے وہ بھی ان پہ بھی ذرا غور کریں. تو ملکہ نے کہا کہ میں اس سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرتی آئی تھی، یعنی شرک کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. تو اب یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ایک ہی واقعہ ایسا بیان کیا ہے. اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی قوموں پہ سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہی چڑھائی کی اور ان کو شرک سے منع کیا ہو اور ان کو مسلمان کیا ہو. تو اب جو اللہ نے جو معیار بنایا تو وہ بھی جو ہے نا شرک کی بیس پہ بنایا، اور انہی شرک کی بیس پہ ہی شرک کی بیس پہ ہی اللہ نے نبیوں کے رینکس بنائے. اب آگے سورہ کاف کو دیکھتے ہیں. تو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ وہ چند لوگ تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور اس ظالم بادشاہ سے کہا کہ یہ جو تم نے باطل خدا بنائے ہوئے ہیں ان کا وجود اللہ کو نہ آسمانوں میں ملتا ہے نہ زمین میں ملتا ہے، اور اس کو شرک کرنے سے منع کیا. تو اس بادشاہ نے بجائے اس کے کہ ان اصحاب کاف کی بات سنتے تو ان کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا. تو اللہ نے بھی تدبیر کی اور ان کو غار میں لے گیا اور 309 سال تک تقریباً غار میں سلائے رکھا اور اپنا ایک معجزہ بنایا. اور قرآن میں یہ معجزہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. بہت علماء ایون سورہ کاف کا تو حدیثوں میں ذکر ہے کہ ہر جمعے کو اس کو ضرور، اور اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں. اور آپ یہاں بھی اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ اللہ نے ان کی کوئی نیک عمل کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بہت نماز پرہیزگار تھے، دیندار تھے. نہیں، اللہ نے یہاں پہ بھی شرک کے اوپر جب انہوں نے سٹانس لیا تو وہ پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں اور ان کو اپنا معجزہ بنا دیا. اور 309 سال کے بعد جب اصحاب کاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اگر ہم بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں نا تو
کوئی 15-16 گھنٹے سوئیں تو ہمیں بھول جاتا ہے پچھلے دن کہ کیا ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ کہ 309 سال سونے کے بعد وہ اٹھتے ہیں, اور وہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے, اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے, اور اگر ہم نے ایسا کبھی کیا تو ہم بے عقلی کی بات کریں گے. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبودوں کو بنا لیا ہے, اور یہ ان کے بارے میں کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے تو اس لیے ہم بھی پوچھ جائیں گے. لیکن وہ اپنے دماغ کو یہ استعمال نہیں کریں گے. پھر آپ دیکھیں حضرت لقمان کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. ان کا بھی اللہ نے کوئی اس طرح سے بیان نہیں کیا کہ وہ بہت عبادت گزار تھے, پرہیزگار, بہت عبادت گار تھے. وہاں بھی اللہ نے ان کی جو کوالٹی بیان کی تو وہ یہی بیان کی شرک کے اوپر, اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک کبھی مت کرنا, شرک تو بہت بڑا ظلم ہے, ان الشرک لظلم عظیم. اور یہی بات اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے سورہ یعنی ان کے نام سے ایک پوری سورت اتار دی, یعنی سورہ لقمان کے نام سے پوری سورت اتار دی. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ بیان کیا ہوا ہے کہ جس نے بھی شرک پہ زیادہ سخت سٹانس لیا, زیادہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچایا, تو اللہ نے ان کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا فرمایا اپنی رحمت سے. تو اب مجھے کچھ ڈریمز بھی آئے ہوئے ہیں اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ, ایون قیامت کے دن سے بھی متعلق. اب ایک قیامت کے دن کا خواب ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قیامت کے دن, یعنی اتنا اہم دن ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے ملنے آتے ہیں. یعنی جو ہم کھڑے ہوتے ہیں, میں اور میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنے آتے ہیں, اور ان پرسن ملتے ہیں, سب سے ایک ایک سے ملتے ہیں, جیسے میں ابھی آپ سے ملا ہوں. تو اس طرح سب سے وہ ملتے ہیں. تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دنیا میں قاسم کے ساتھ رہے, جو بھی کیا, تو آج اللہ جو ہے وہ آپ کو خوش کر دے گا. تو اب میں اس ڈریم میں نا حیران اور پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے دنیا میں ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ آج کے اتنے اہم دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے مل رہے ہیں. اور صحابہ جو 4 بڑے صحابہ ہیں خلفائے راشدین, وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہیں کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل رہے ہیں اور ان سے پہلے مل رہے ہیں, ہم سے نہیں مل رہے. تو اس سے مجھے نہیں پتا چلا کہ آخر یہ ہم دنیا میں ایسا کیا کام کریں گے جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا خوش ہوں گے. تو یہ کئی سال تک میرے ذہن میں بس سوال ہی رہ گئے, اور اس کے بعد بھی مجھے کافی ڈریمز آئے جس میں ایک کافی میں ذکر بھی کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ ٹرین کا, کہ ہم ٹرین پہ جا رہے ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے. تو میں کہتا ہوں کہ آخر یہ جو ٹرین پہ جو لوگ جاتے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ یعنی ان کو کیسے چنے گا, یا کیا ان کا وہ چننے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہوگی, معیار کیا ہوگا چننے کا؟ تو اب مجھے سمجھ آئی جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے, جب شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتانا شروع کیا. تو اور ایک ڈریم میں اللہ نے مجھے یہ بھی, کافی ڈریمز ہیں, اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اب مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ بیسیکلی ہم جو یہ شرک اور اس کی اقسام کا جو پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور پوری امت کو دے رہے ہیں کہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے, اور یہ دنیا اس وقت ظلم سے بھر چکی ہے.
اور اب اس ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو اللہ کی مدد سے اور اس کی رحمت سے ہم جب ختم کریں گے اس ظلم کو، اور پھر حضرت اور پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پھیلے گا، تو پھر یہ دنیا امن سے بھرتی ہے۔ اور یہ بیسک تو یہ کہ یہ جو ظلم ہے یہ اللہ کی مدد سے ہم کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے نا وہ اس عمل سے ہمارے اس عمل سے خوش ہوتا ہے، اور یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے ملتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی بھی اسپیچز ہوتی ہیں، جتنا بھی انٹرویوز ہوتے ہیں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ شرک کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ جو شرک ہے نا اس سے ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور لوگوں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ ابھی یہ جو دیکھیں آپ کہتے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں اللہ ہماری مدد کر رہا، اور اللہ ہماری مدد کیوں کرے جبکہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ایک طرف یعنی اب دیکھیں اس سے بڑی منافقت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، لیکن دوسری طرف پھر ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں اور ان سے منتیں بھی مانگتے ہیں اور ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، اور ہم نے بت بھی رکھے ہوئے اپنے گھروں میں اور تصاویریں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ تو پھر اس سے بڑی اور کیا منافقت ہے کہ ہمارے ایکشن تو سارے وہ ہیں جو مشرکوں والے ہیں، اور جو بس زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب جو کافر لوگ ہیں وہ جو بت بناتے ہیں باطل خداؤں کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں بیسیکلی کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور یہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ یہ کرتے ہیں۔ تو اگر آج ہم بھی جو مزاروں پہ ادھر ادھر جا کے کرتے ہیں، بیسیکلی ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو کافر کرتے ہیں، لیکن بس اس کا طریقہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن چیز وہی ہے۔ تو اس لیے جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو جو مشن دیا تھا وہ یہی تھا کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو برابر کر دیں، اور جتنے بھی بت اور تصویریں ہیں ان سب کو ختم کر دیں۔ اور حدیثوں میں بھی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز پہ فوکس رکھنا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے، اللہ جو ہے نا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ابھی اسی سال کے شروع میں میں اللہ سے یعنی کہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہیں وہ ڈریمز ویسے نہیں پھیلے جیسے کہ پھیلنے چاہیے تھے۔ تو پھر اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جب تک تم شرک کو نہیں نہ ختم کرو گے تو تب تک میری مدد تم تک نہیں آئے گی۔ اب ہوا یہ تھا کہ کچھ اخباریں تھیں وہ میرے کیبنٹ میں پڑی ہوئی تھی، اور میں بھول گیا تھا کہ میرے کیبنٹ میں وہ اخباریں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس خواب میں بیسیکلی اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم جب تک تم ان اخباروں کو ختم نہیں نہ کرو گے تو تب تک میری مدد تم بھول جاؤ کہ میری مدد تم تک آئے گی۔ تو پھر میں نے کہا کہ میرے یہ کیبنٹ میں اخباریں کہاں سے آ گئی ہیں، میرے تو کیبنٹ میں نہیں تھیں۔ تو پھر میں ڈریم میں مجھے خیال آتا ہے کہ ہاں وہ جو میرے نیوز پیپر میں انٹرویوز چھپے تھے تو وہ اخباریں میرے کیبنٹ میں پڑی ہیں، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے ان کی ضرورت ہے تو وہ میں رکھ سکتا ہوں، لیکن پھر میں ڈریم میں ہی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں مجھے صرف اتنے ہی اخبار کی ضرورت ہے جتنے کہ اس انٹرویو چھپا ہے، باقی اخبار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ ابھی میں سو رہا ہوں تو جب میں اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں یہ کام کروں گا۔ تو جب میں اٹھا تو میں نے اپنے الماری کو ٹٹولا تو وہ پھر مجھے اخباریں جو ہے نا وہ مل گئیں۔ وہ اصل میں ایک براؤن کلر کا انویلپ تھا، اس کے اندر وہ پڑی ہوئی تھیں۔ تو جب میں نے ان کو کھول کے دیکھا تو میں یعنی سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس میں تو بڑی بڑی تصویریں بھی تھیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھی ہوں گی، اشتہار بھی چھپتے ہیں، سارا کچھ تصویریں ہوتی ہیں۔ تو میں بڑا وہ شرمندہ بھی ہوا کہ میرے اپنے یعنی
कैबिनेट में पढ़ी या मुझे पता ही नहीं चला जब तक कि अल्लाह ने ना बता दिया मुझे। तो फिर मैंने उन अखबारों को ज़ाया किया, तो इवन मैंने अपना इंटरव्यू वाला पार्ट भी नहीं रखा। तो फिर उसके बाद आप देखें तो यानी अल्लाह ने ऐसी मदद की कि पूरी दुनिया में जो ड्रीम्स हैं ना वो फैले। और इवन अगर आप देखें तो बड़े बड़े मुफ्तीज़ जो हैं उन्होंने भी बात की। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, वो मेरे बारे में जो मर्ज़ी कहते फिरें, मुझे बस एक चीज़ की खुशी होती ये है कि चलो उन तक ये पैगाम तो पहुंच गया कि एक बंदा है उसको ड्रीम्स आते हैं, तो वो शायद कभी सोचें कि आखिर इसके ख्वाबों में सबसे अहम पैगाम क्या है। तो वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि सबसे अहम पैगाम जो है ना वो शिर्क और उसकी इक़साम से जब तक हम नहीं बचाएंगे तो अल्लाह की मदद जो है ना वो नहीं आएगी। तो इसलिए आपने देखा मैंने कभी किसी आलिम के बारे में कोई बात ही नहीं की, वो इसलिए कि मैंने कहा कि मेरा काम जो अल्लाह ने मुझे जिस काम पे लगाया है कि वो शिर्क और उसकी इक़साम के बारे में लोगों को, इस उम्मत को बताना है, तो वो मेरा काम अल्लाह की मदद से हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर, उनके सवाल और उनके जवाबात शुरू करते हैं।